الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجسم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد وسد جسد رسم جزم نزم عزم له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے
جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کو زیبا ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو پھر کہہ دے ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ پیارے نبی کی سیرت کی بات ہو تو پھر اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 500 سال کی مسافت عربی النسل گھوڑا دوڑتا رہے تو فرمایا اس گھوڑے کا فرمایا کہ دوڑنا، جنت کے اندر جو درخت لگ جاتا ہے اس کے سایہ ختم نہیں ہوتا، 500 سال کی مسافت تک یہ عربی النسل کا گھوڑا دوڑتا رہے۔ اتنا بڑا اونچا ثواب۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو، اللہ رب العزت دا بڑا کرم بڑا انعام ہے، جس خالق مالک نے میں کو تے تھوا کو دین دی گال بات سناون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میڈا تھواڈا کوئی کمال کہیں نہیں، اللہ دی ذات ہی انسان کو اپنے گھر دے اندر گھن کے آندی ہے۔ ہاں انسان اسباب اختیار ضرور کرے، نیت کرے، وضو کرے، ارادہ کرے، گھن آنے والی ذات اللہ دی ذات ہے۔ دوستو برادر عزیز جناب حافظ محمد نعیم صاحب اور حافظ محمد نوید صاحب انہیں دی پرخلوص دعوت اور تسا نیک لوگاں دی محبت میں کوئی تھا گھن کے آئیے۔ الحمدللہ آج تھوڑی مسجد دے اندر دوجی دفعہ میری حاضری ہے۔ تھوڑی مسجد دے نظام کو دیکھ کے میرا تا دل باغ باغ تھی گئے، اور خوش قسمت ہو تساں، خوش نصیب ہی وے تساں کہ الحمدللہ دین دے نال تھوڑی محبت ہے اور ہمیشہ اللہ وابستہ رکھے۔ میں جس ویلے پہلے آیا ہمیں یہ مسجد دی چھت کہنائی، اج الحمدللہ میں کو مسجد دی چھت نظر آندی پی ہے۔ اللہ مزید تھوڑی محبت دین دے نال پیدا فرمائے اور ہمیشہ تو کو دین دے نال منسلک رکھے۔ گرامی قدر دوستو، یہ مہینہ رجب المرجب دا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر دے حوالے نال تقریباً یہ 7واں مہینہ ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب۔ یہ مہینے دی بڑی فضیلت ہے۔
جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمائے 5 راتاں وہ ہیں جڑا بندہ انہیں راتیں دے وچ قیام کرے اللہ تعالیٰ اندے واسطے جنت کو واجب قرار دے دین۔ انہیں دے وچوں ایک رات رجب المرجب دی پہلی رات ہے۔ رجب المرجب دا جڑے ویلے چاندر نظر آوے اون رات دا جڑا بندہ قیام کرے اللہ دی عبادت کرے اللہ اون انسان واسطے جنت کو واجب قرار دے دے۔ فضیلت ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے۔ دوجا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک دعا سکھائی ہے این مہینے دے اندر۔ فرمایا میرے صحابہ یہ دعا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میں دا ترجمہ دسنا آخر تے تو سمی آمین آکھ سوچا انشاءاللہ فائدہ تھی ویسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ ساڑھے رجب تے شعبان دے مہینے دے اندر برکت نازل فرما اور ساکو سارے کو رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرما۔ کتنی قیمتی دعا ہے، رجب تے شعبان دے مہینے دے اندر برکت نازل فرما اور ساکو سارے کو خیر و عافیت تک رمضان المبارک تک پہنچا۔ یہ رجب المرجب دے اندر بے بہا واقعات ہیں، اگر اسلامی کتب دا مطالعہ کیتا ونجے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دا مطالعہ کیتا ونجے تفسیر دا مطالعہ کیتا ونجے تو بہت سارے واقعات ساکو ملدن، بہت ساریاں چیزاں اسلامی حوالے نال ساکو ملدن جڑا اج ساکو مسلمانے کو پتہ کہے نہیں۔ ساکو رسم دا پتہ ہو سی، رواج دا پتہ ہو سی، انہیں سارے چیزیں دا پتہ ہو سی، نہ پتہ ہو سی تو سنے نبی دی سنت دا پتہ نہ ہو سی۔ خیر این مہینے دے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش ہے۔ خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں دی پیدائش این رجب المرجب دے اندر ہے، جنہیں کو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی القضات دا لقب رتے، ہر صحابی کو اللہ دے پاک پیغمبر نے لقب رتے اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لقب رتے نے۔ اور این مہینے دی 22 تاریخ کو خال المسلمین مسلمانے دے ماموں اور صحابہ دے وچوں جڑے بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلیفہ بنین امام المشارق والمغارب حضرت توسوی علیہ الرحمہ، اللہ انہیں دی قبر دوتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب رتا نے امام المشارق والمغارب۔ 22 رجب المرجب کو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات۔ اور مشہور قول دے مطابق این مہینے دی 27 تاریخ کو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج۔ لیکن تمہیدن میں عرض کر رہے ہاں شاید کہ بعد میں کو گل بھول بھی نہیں، معراج دا مہینہ متعین کہہ نہیں، تاریخ متعین کہہ نہیں، روایات دے اندر اختلاف ہے اور اپنی ذمہ داری نال گل بات کرے ساں۔
بعد روایات ہی چاندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ربیع الاول دے مہینے چوئیے، اور کیڑے سن وچ تھئیے، کیڑے سن وچ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب تھئیے، انہیں اندر بھی اختلاف ہے۔ بعد آدن کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نبوت دے 5ویں سال، بعد آدن 6ویں سال، 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال، یہ مختلف روایات ہیں۔ خیر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب تھئیے ملیے، اے متیقن ہے، ایندہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایندہ تذکرہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے، جڑا تمہیداً خطبے دے اندر میں آیا تھا کو سنائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرمائیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائیے مسجد حرام تو گن کے مسجد اقصیٰ تک۔ اللہ نے معراج دا تذکرہ فرمائے، این چیز دا یقین ہے، اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور نظریہ ہے، این دا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور تھوڑے علم چوے جڑا بندہ قرآن دا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن دے اتے ایمان سارا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت دے ہاں عقائد نظریات 4 چیزاں ہیں۔ سب تو پہلے مسئلہ قرآن ہی چو، اس تو بعد مسئلہ حدیث ہی چو، اگر حدیث ہی چو مسئلہ نہیں ملتا صحابہ دے اجماع ہی چو، اس تو بعد چوتھے نمبر دوتے فقہ۔ تو الحمدللہ معراج دا تذکرہ تفصیلاً تفسیر دے اندر ہے، اللہ نے قرآن مجید دے اندر ان دا تذکرہ بیان فرما رہے تھے، اور روحانی نہیں۔ بعض لوگ آدن چونکہ معراج دا واقعہ میں بیان کرے سا نال نال مسائل بھی تھا کو سمجھائی ویسا، اے معراج دا واقعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی نہیں جسمانی اپنے دنیاوی جسم دے نال اللہ نے سونے محبوب کو اے معراج نصیب فرمائیے۔ ایندہ تذکرہ کہیں مولوی دی گل نہیں، کہیں بزرگ تے ولی دی گل نہیں، کہیں محدث دی گل نہیں، اون خالق دی گل ہے، اون رب ذوالجلال دی گل ہے کہ جائیں قرآن مجید دی اندر بیان فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ چونکہ عربی دے نال تھوڑا جیاں تعلق رکھیں دے ہو سن کچھ ساتھی، تھوڑا بہت عربی کو جان دے ہو سن، اللہ نے این جگہ دوتے بعبدہ فرمائے، بحبیبہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرما سکتا ہا سبحان الذی اسری بحبیبہ، میں اپنے حبیب کو معراج دی سیر کرائیے، اللہ نے فرمائے بعبدہ۔ عبد کے کو آدن عبد انسان دے جسم تے روح دا نا ہی نے، جسم تے روح دے مجموعے دا نا عبد ہے۔ این وجہ تو اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو سیر کرائیے۔ تو میرے عزیز دوستو اے معراج حق یقین ہے، اللہ نے سونے محبوب کو اے معراج نصیب فرمائیے جسمانی دنیاوی جسم دے نال، خواب دے اندر نہیں، بیداری دی حالت۔ چونکہ اندے وچ بڑا باریکیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں جڑے عوام کو مطلع کرنا ضروری ہے،
اور یہ اتنا لمبا اور چوڑا اور تفصیلی واقعہ ہے کہ خطیب ایکوں اپنی این وقت دے اندر بیان نہیں کر سکتا. کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کیوں ملے؟ انہاں بھی بہت ساری وجوہات ہیں. چند ایک وجوہات میں تھوڑے سامنے رکھساں تاکہ میں اپنے موضوع کو تھوڑے سامنے سمیٹ سکاں. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معراج نصیب فرمائے. اگر تو کتب حدیث دا مطالعہ کریں، اگر تو تاریخ دا مطالعہ کریں، قرآن پاک دی تفاسیر دا مطالعہ کریں، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام تو گن کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے لگاتار سارے انبیاء کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی ہے، لیکن زمین تے نصیب فرمائی ہے. وجہ کیا ہے؟ توجہ کری میرے عزیز دوست بھائیاں، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو نبوت زمین تے عطا کیتی ہے تے معراج بھی زمین تے عطا کیتی ہے. اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو نبوت زمین تے دیتی ہے تے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نبوت زمین تے دیتی ہے تے نالے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. میں قربان جاواں اللہ نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت زمین تے دیتی ہے تے نالے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. ہاں میرے عزیز دوستا، اللہ نے جناب شیس علیہ السلام کو نبوت زمین تے دیتی ہے، معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب دانیال علیہ السلام کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے، معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب زکریا کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے تے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے تے نالے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب حضرت یحییٰ کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے تے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے تے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. اللہ نے جناب عیسیٰ روح اللہ کو نبوت بھی زمین تے دیتی ہے تے نالے معراج بھی زمین تے دیتی ہے. ہے میں قربان جاواں منا دلال تو آقا لجپال تو راحت العاشقین تو امام کبریا تو امام السبل ہادی السبل تو راحت العاشقین تو مراد المشتاقین تو محمد مصطفیٰ تو مکہ دے در یتیم تو امام علی شان تو حسین دے نانا جان تو اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو جڑے نبوت عطا کیتی ہے، زمین تے بھی نبوت عطا کیتی ہے تے نالے آسمان تے بھی نبوت عطا کیتی ہے. جیرے ویلے اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو نبوت زمین تے دیتی ہے تے معراج اپنا نبوت آسمان دی بھی دیتی ہے، تا این وجہ تو اللہ نے آسمان تے سونے محبوب کو بلوائے. ایک وجہ سامنے آ گئی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان تے کیوں بلائے. دوسری وجہ، آج ہر بندہ اپنے عقل کو گھن کے بہ ویندے، اپنے نظریے کو گھن کے بہ ویندے، نظریہ اپنے عقلیات دے نال بنے دے. میں آکھے جڑے ویلے میں مطالعہ کیتا میں معراج دا، میرے عزیز دوستو معراج دا معنی بلندی ہے. معراج دا معنی بلندی ہے. ایک بلندی ظاہری ہوندی ہے، ایک باطنی بلندی ہوندی ہے. ظاہری بلندی یہ ہے کہ میں کرسی تے بیٹھا، تساں فرش تے بیٹھے ہو. ایکو عروج آ دینے، ایکو معراج آ دینے، ایکو بلندی آ دینے. عربی زبان دا لفظ ہے، توجہ کری میری گال تے، اے عروج تو مشتق ہے، عروج بلندی کو آ دینے. اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو ظاہری معراج بھی عطا کیتے تے نالے باطنی معراج بھی عطا کیتے. میں مثال لے کے سمجھے سا گیال کریں کہ اللہ نے اگر تیرا تعلق اولاد دے نال بنایا ہے، ایک باپ ہوندے، ایک بیٹا ہوندے، دوئے بیٹھے تا زمین تے آمنے سامنے بیٹھن،
پر اللہ نے جڑا مقام باپ کو دیتا ہے او بیٹے دا نہیں بن سکدا۔ اگر تے کوئی مثال سمجھنا ہوئے تیرا تعلق استاد تے شاگرد نال ہوئے، استاد بھی چٹائی تے بیٹھا ہے، شاگرد بھی چٹائی تے بیٹھا ہے، بیٹھے تا دوویں ایک صف وچ برابر بیٹھے نے، لیکن جڑا مقام اللہ نے استاد کو دیتا ہے او شاگرد دا نہیں ہو سکدا۔ اگر تے کو اے گل بھی سمجھنا آوے ایک امام ہوندے ایک مقتدی ہوندے، پر جڑا مقام امام دا ہے او مقتدی دا نہیں ہو سکدا۔ بیٹھے تا دوویں زمین تے بیٹھے تا دوویں چٹائی تے پر اللہ نے تفاوت رکھا ہے، اللہ نے فرق رکھا ہے، پر جڑا مقام اللہ نے امام کو دیتا ہے او فرمایا مقتدی دا نہیں ہو سکدا۔ اگر تیرا کہیں سلسلے دے نال تعلق ہے، اگر تیرا کسی پیر دے نال تعلق ہے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت دے نال میرا تعلق ہے، میں پیروں کو منن والا ہاں، بزرگیں کو منن والا ہاں۔ اگر ولی سچا ہوئے، پیر سچا ہوئے، عاشق رسول ہوئے، نبی علیہ السلام دی گل کریندا ہوئے، اتباع سنت رکھدا ہوئے، نبی دی تعریف کریندا ہوئے، سر اکھیں تے میرے اکھیں دا سرما ہے، میں اکو مرے سا الحمدللہ اکابر علماء دیوبند دے نال تعلق رکھن والے جتنے بھی شخصیات پیرے دے ملکن کوئی نہیں، ولیے دے ملکن کوئی نہیں۔ اگر میں سمجھے تیرا تعلق کئی خانقاہ دے نال لے، کئی سلسلے دے نال لے، ایک پیر ہوندے ایک مرید ہوندے، فرمایا جیڑا فرمایا اللہ نے مقام پیر کو دیتا ہے او مرید دا نہیں ہو سکدا۔ بیٹھے تا دوویں فرمایا چار پائی تے ہن، بیٹھے تا دوویں کرسی تے ہن، بیٹھے تا دوویں دفتر دے اندر ہن، بیٹھے تا دوویں چٹائی دے اوتے ہن، لیکن پر جیڑا مقام پیر دا ہے او مرید دا نہیں ہو سکدا۔ اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو معراج دیتی ہے، معراج ایک ظاہری ہے ایک باطنی معراج ہے۔ ظاہری معراج تا ہر سنی جاندا ہے، اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو معراج عطا کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے پہلا آسمان بھی کراس کیتا، دوجا آسمان بھی کراس کیتا، تریجا آسمان بھی کراس کیتا، چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں آسمان بھی کراس کیتا، جتھا کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی ولی نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، کوئی مخلوق نہیں پہنچی، اللہ نے اپنے محبوب کو اتھا بلایا، ستے آسمان کراس کر گیا، ساریاں چیزاں کراس کر گیا میرا پیغمبر۔ اللہ نے ظاہری طور تے میرے پیغمبر کو بلند فرمائے، ظاہری طور تے میرے پیغمبر کو اللہ نے بلند فرمائے۔ ایک وعدن ظاہری معراج، باطنی معراج کیا ہے؟ ہاں باطنی معراج میرا پیغمبر بھی زمین تے آئے، میرا پیغمبر ہی آسمان دنیا دے تلے بھی رہی ہے، مکے دے اندر بھی رہی ہے، مدینے دے اندر بھی رہی ہے، میرا پیغمبر صحابہ دے اندر بھی رہی ہے، صحابہ دی جماعت دے کٹھے بھی رہی ہے، پر میرے پیغمبر نے بھی روکھی سوکی روٹی تے بھی گزارا کیتا، صحابہ نے بھی گزارا کیتا، صحابہ بھی چٹائی تے بیٹھے نے، میرا پیغمبر بھی چٹائی تے بیٹھا ہے، صحابہ نے بھی اپنے پیٹ تے پتھر بدے نے، میرے پیغمبر بھی اپنے پیٹ تے پتھر بدے نے۔ عزیز دوست بھائیا بزرگا جیڑی گل میں کریندا پیا میں صحابہ دے اندر میرا پیغمبر رہیا ہے، پر اللہ نے جڑا مقام میرے پیغمبر کو دیتا ہے کوئی صحابی نہیں مل سکدا۔ کہیں کو مسئلہ بن ونجے آکھے نبی تا دنیا تے بھی رہی ہے، صحابہ دے اندر رہی ہے، لیکن باطنی طور تے بھی اللہ نے محبوب کو بلند کیتا ہویا۔ آکھو چا سبحان اللہ۔ بے شک تو میرے عزیز دوستو ایک معراج ظاہری ہوندے ایک باطنی معراج ہوندے، اللہ نے ظاہری طور تے بھی محبوب کو بلند کیتا ہے، باطنی طور تے بھی اللہ نے محبوب کو بلند کیتا ہے۔ ہاں میرے عزیز دوست بھائیا بزرگا توجہ کرنا، ذرا میں تے کو معراج سناوا سنے محبوب دی، تھوڑا جیا قرآن دا مطالعہ کرنا، قرآن دے قریب آنا، اللہ قرآن دے اندر محبوب دیا سیرتاں بیان
محبوب دیاں صورتاں بیان فرمے دے، سیرت بیان فرمے دے۔ میرے عزیز دوستا، اللہ فرمے دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ معراج دے ترے حصے، پہلا حصہ معراج دا اللہ نے محبوب کو مکہ المکرمہ تو گن کے فرمایا بیت المقدس تک۔ اے سفر زمینی سفر ہے، اے پہلا سفر ہے، اے پہلا سفر جہاں تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے، فرمایا ایک عجیب سفر ہے، ایک نرالا سفر ہے، اے زندگی دا بڑا ہی عجیب سفر ہے۔ اے کیوں اللہ نے معراج عطا کی دیئے، کیڑی کیڑی گلتے کو ڈس کے بجنا میرے عزیز دوست بھائیہ۔ ہر بندے کو دنیا دے اندر تکلیفاں پہنچ جانے، مصیبتاں پہنچ جانے، اگر میرے پیغمبر دی صورت دا مطالعہ کر، سیرت دا مطالعہ کر، میرے پیغمبر دی پوری زندگی دا مطالعہ کر، تے کو نظر اسی مکی زندگی بھی، میرے پیغمبر دی مدنی زندگی بھی، مکی زندگی دے اندر کتنا تکلیفاں پہنچن، کتنا مصیبتاں پہنچن، کتنا پریشانیاں پہنچن۔ ہر نبی کو اللہ نے فرمایا معراج عطا کیتا ہے، پر امتحان دی شکل دے اندر اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو جڑا معراج عطا کیتا ہے او امتحان دی شکل نہیں، انعام دی شکل ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو معراج دیتی ہے، پر امتحان دی شکل دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جرے ویلے غلطی لغزش ہوئی ہے، اللہ نے جنت تو اتار چھوڑا ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام رب کو دعائیں کھڑے کرندن، عرفات دیا پہاڑیاں دے اتے کھڑ کے اللہ کرو دعا زارو قطار رو دے کھڑندن، اکھاں چوں آنسو جاری گن کہندن ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ میں بڑی غلطی کر کھڑا، اللہ میں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا روایات دے اندر آندے علماء کرام بیان کریں دینے 40 سال دا عرصہ گزر گیا، حضرت آدم رب کو دعائیں کھڑا کریں دے اللہ میں نو معاف کر دے، اللہ میں کو معاف کر دے۔ حضرت علماء فرمے دینے جناب آدم علیہ السلام دی آسمان تے نظر پائیے تے جرے ویلے ڈٹھے نے آسمان تے لکھایا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب نبی علیہ السلام دا واسطہ دے کے دعا کی تھی۔ اللہ پوچھ دینے فرمائے آدم تے کو کیویں پتہ چلے کیف عرفتا، تو کو کیویں پتہ چلے کہ حضرت آدم نے جناب نبی علیہ السلام دا واسطہ دے کے دعا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے پوچھے، حضرت آدم نے فرمائے خلقت بیدیکا، اللہ جرے ویلے تساں اپنے مبارک ہتھیں دے نال میرا جسم بنایا ہے، اللہ تساں اپنے مبارک ہتھیں دے نال میرا جسم دا ڈھانچہ تیار کیتا ہے، اللہ اون جسم دے اندر تساں روح ڈالی ہے۔ فرمایا خلقت بیدیکا، جرے ویلے تیار ہو گیا ہے تو پھر میں اچانک ڈٹھے آسمان دی طرف، اللہ تو اپنے نال دے نال اپنے محبوب دا نال لکھ دائے، میں تصور کر گی دے، میں یقین کر گی دے۔ فرمایا اللہ تے کوئی چیز اتنی پیاری ہے اپنے نال دے نال تو ہی شخصیت دا نال لکھ دائے، میں ہی شخصیت دا واسطہ دے کے، میں ہی ہستی دا واسطہ دے کے تیرے کلو دعا کرنا اللہ میں کو معاف کر دے، اللہ میں کو معاف کر دے۔ اللہ نے حضرت آدم دی دعا قبول کر چھوڑیے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت پہ کردن بیٹا اگر دنیا دے اندر کوئی پریشانی آوینے تا ای محبوب دا واسطہ دیویں، ای محبوب دا واسطہ دیویں۔ حضرت شیس فرمیندن اے ابو جان اے جناب آدم
کیوں جہی گل کریں دے پے ہو اللہ نے سب تو پہلے دنیا دے اتے بھیجا تا تھواکو اے نبی بنا کے لیکن واسطہ این شخصیت دا حضرت آدم فرمیندن بیٹا میرے کولو اس طرح دا ایک مسئلہ بن گیا میں رب کولو این محبوب دا واسطہ دے کے دعا کیتی ہے اللہ نے جلدی سن لئی ہے اگر نہ یقین آئے تو فضل عمال کو چاہ کے دے گنی اے روایت میں اپنی ذمہ داری دے نال بیان کرنا پیا امام حاکم نے ہی روایت تذکرہ کی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت منقول ہے ہاں میرے عزیز دوستا اگر تیرے گھر دے اندر امام حاکم دی کتاب نہ ہوئے فضل اعمال تا موجود ہو سی فضل اعمال دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو اتنی شان عطا کی تھی ہے پھر میں کیوں نہ کھا سنے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے سنے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کیویں سجدیے سونے تے منڈے کملیو کالیے کیویں سجدیے سونے تے منڈے کملیو کالیے قرباں میں زلفاں تو مخبور دی اکھیاں تو قرباں میں زلفاں تو مخبور دی اکھیاں تو دند چمبے دی کلیاں ہوٹ شفق دی لالیے دند چمبے دی کلیاں نے ہونٹ شفق دلالیے اکوں آکھاں تے کی آکھاں اکوں آکھاں تے کی آکھاں جڑا ساری دنیا دا والی ہے وہ ساری دنیا دا والی ہے ہاں میرے عزیز دوست بھائیاں بزرگا اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو جڑی عظمت عطا کیتی ہے جڑی شان عطا کیتی ہے جڑا مقام عطا کیتے جڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے سارے نبیاں کو اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں نے سارے نبیاں کو اللہ نے مقام عطا کیتیاں نے پر جڑی شان تے مقام اللہ نے آمنہ دلال نو عطا کیتی ہے اس دا مقابلہ کوئی نبی نہیں کر سکدا تو میرے عزیز دوستو میں تذکرہ کرنا بھی ہمیں معراج دا ایک گل نکل ہے چلو حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ معراج اللہ نے ہر نبی کو امتحان دی شکل اپنے محبوب کو اللہ نے بھول گئی ہے انعام دی شکل جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کی تھے امتحان دی شکل جناب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ دے چیخے دے اندر اللہ نے ملائے امتحان دی شکل جناب حضرت شہجہ کو اللہ نے شہادت دی موت دیتی ہے امتحان دی شکل جناب زکریا کو اللہ نے آرے دے نیچے فرمایا کہ موت دیتی ہے شہادت دی امتحان دی شکل معراج تے امتحان دی شکل قربان جمع میں آمنہ دلال تو اللہ نے میرے تے تیرے پیغمبر کو انعام دی شکل عطا کی تھی ہے تو میرے عزیز دوست بھائیہ معراج تے میرا پیغمبر سفر شروع ہوئے حضرت ام ہانی روایات مختلف مشہور قول حضرت ام ہانی مشہور قول اللہ دا پاک پیغمبر فرمائے دے کہ میں حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرمام ایک سائیڈ تے حضرت جعفر دوجی سائیڈ تے حضرت حمزہ درمیان دے اندر جناب نبی علیہ السلام آرام فرمائے دے پیان تے اللہ نے جناب جبرائیل کو فرمائے اے جبرائیل جی آکھا رب جلیل فرمایا لوگ یاراں کو کاریں جا سیرہ کرنن بسیں جا سیرہ کرنن وانج میرے محبوب کو اج میرے کو لوگ ہن کے آنا میں اپنے محبوب کو بھی سیر کرنا چونکہ میں تو گڑا سائے نبی علیہ السلام دی پچھلی ساری زندگی پریشانی دی آئی مکی زندگی مختلف پریشانیاں میرے پیغمبر نے دعوت دا کام شروع کیتا ہے فاران پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہو کے میں قربان جاواں فاران پہاڑ دی چوٹی دے اتے اللہ اکبر
کیا ممبر، حافظ صاحب کیا اے کرسی، اج تیری مسجد دے وچ اذان آوینجے تے امام مسجد رب دی تعریف کرے۔ ہاں میرے عزیز دوست، اے کوئی کمال نہیں۔ ہاں اج اگر فرمایا کہ اشتہار چھپ ونجے، مولوی صاحب ممبر تے آوینجے رب دی تعریف کرے، اے کوئی کمال نہیں۔ میرے عزیز دوست، اگر مرکز دے وچ لوگ جمع تھی ونجن، اتھا ایک حضرت صاحب دا بیان ہو ونجے، فرمایا اے کوئی کمال نہیں۔ میں تیرے مسلح دا انکار نہیں کرندا، میں تیری ردا تے چادر دا انکار نہیں کرندا، میں تیری تسبیح دا انکار نہیں کرندا، میں تیری خانقاہ دا انکار نہیں کرندا، پر میری گل کو اپنے دماغ تے دلیں دے کھڑکے کو کھول کے سنی۔ میرے عزیز دوستا، میرے پیغمبر نے اس ویلے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے جیرے ویلے دنیا دے اتے کوئی مسلمان کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر کو پتھر ملے نے، میرے پیغمبر کو گالیاں ملے نے، میرے پیغمبر کو سحر آکھا گئے، میرے پیغمبر کو مجنون آکھا گئے، میرے پیغمبر کو طرح طرح جا تکلیفاں دتیاں گئے، راستے دے اتے کانٹے بچھائے گئے، جسم دے اتے اوجڑی سٹی گئی ہے۔ میرے پیغمبر کو شعب ابی طالب دے اندر قید کیتا گیا ہے۔ پڑھنا شعب ابی طالب دی تاریخ نو، میرا پیغمبر اللہ دی قسم ہے، اج میں پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتے، حضور فرمائے دے ان ایک موقع شعب ابی طالب دا ہے، میرے اتے فرمایا پیون دی کوئی چیز بھی موجود کوئی نہیں، کھاون دی کوئی چیز موجود کوئی نہیں، اچانک فرمایا اسا گھاس تے پتے دے نال گزارا کریں دے آسے، فرمایا ہوا آئیے ہوا چلیے، فرمایا اون پہاڑی دے اندر خشک پتے آئے نے، میں چن چن کے گود دے اندر کیتے نے کٹھے، تے میں جناب زینب کو بھی بلائے، میں اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کو بھی بلائے، میں اپنی بیٹی رقیہ کو بھی بلائے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بلائے، میں نہ کو بلا کے او خشک پتے دیتے نے۔ میرے عزیز دوستا، میرے پیغمبر دی بڑی پریشانی دی زندگی گزری ہے۔ شعب ابی طالب ایک دی نہیں، دو دی نہیں، فرمایا ترے دی نہیں، سروزہ نہیں، چلہ نہیں، سال دی گل نہیں، 3 سال دی گل ہے۔ میرے پیغمبر نے گھاس فرمایا کہ کھاون تے پیون دی کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے اتنی بھی فرمایا مشقتیں دی زندگی گزاری ہے۔ پھر میرے پیغمبر بچپن دی حالت دے اندر ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے، باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے، آون تو پہلے باپ دا سایہ اٹھ گیا، 6 سال دی عمر ہوئی ہے تے حضرت آمنہ دا سایہ اٹھ گیا، 8 سال دی عمر ہوئی ہے، حضرت عبدالمطلب دا سایہ اٹھ گیا، میرے پیغمبر دی جیلے ویلے 46 سال عمر ہوئی ہے، حضرت خدیجہ دا فرمایا سایہ اٹھ گیا، حضرت ابو طالب دا سایہ اٹھ گیا۔ میرے پیغمبر کو تکلیفہ دیون والے لوگ بڑے ہی کٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، طیف دے واقعے کو پڑھنا، فرمایا مکی زندگی دا مطالعہ کرنا، اللہ دی قسم ہے جیرے ویلے اللہ نے ڈٹے میرا پیغمبر اتنا پریشان ہے، فرمایا اللہ نے میرے پیغمبر کو معراج والا انعام عطا کیتا ہے، تحفے دے اندر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دا معراج شروع ہو گیا ہے۔ المختصر میں آکھاں، میرے پیغمبر نے فرمایا ام ہانی دے گھر تو دوجی روایت آندی ہے حتیم کعبہ دے اتوں اللہ دا محبوب عرض کرنے دے، فرمایا کہ جیرے ویلے میرے کلو فرشتے آئے نے، لشکر دی صورت چاہے نے، لشکر دی اندر آئے نے، فرمایا حضور علیہ السلام نے میں کو آب زمزم تے گل گئے نے، اتے ون کے میرا سینہ چاک کیتے نے، ایک سونے دے تش دے اندر میرے سینے دل کو رکھ دیتے نے، زمزم دے پانی نال دھوتے نے۔ حضور فرمائے میں اپنے اکھی مبارک دے نال اے معاملہ سارا دے داریا،
وہ میں کیویں دساواں اج تو ہی آپریشن تھیٹر دی گل کرے نہیں فرمایا بندے دا آپریشن ہو ویندے میرے پیغمبر نے اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو بھی اون ویلے بھی حیات دیتی آئی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضرات فرشتے دے جھمگٹے دے اندر میرے پیغمبر دے دل کو فرمایا پانی زمزم دے پانی نال دھوتا گئے میرے عزیز دوست حضور علیہ السلام فرمیندے نے پھر جڑے ویلے میرے سینے کو سی دتا گئے تے اچانک میں ڈٹے ایک براق آ گئی ہے آج تیری دنیا دی بجلی ہے کراچی تو بٹنان کریں دیں تے ڈیرہ ڈویژن دے اندر بجلی ہوں ویلے آویں دیئے میں قربان جاویں تے دنیا دی بجلی ہے آنا ذرا مطالعہ کرنا براق برکن تو مشتاقے برق بجلی کو آدے نے او تیری بجلی ہے کراچی تو بٹنان کریں ڈیرہ ڈویژن دے اندر پہنچ ویں دیئے اللہ اکبر آسمانی بجلی ہے میرے پیغمبر کو جڑی براق ملی ہے ای براق دے اتے میرے پیغمبر نے سفر کیتا ہے ای براق نے پہلا قدم چاہتا ہے مدینہ المنورہ پہنچی ہے دوجا قدم چاہتا ہے بیت المقدس پہنچی ہے تریجا قدم چاہتا ہے سدرۃ المنتہا پہنچی ہے تو میرے عزیز دوستا راتوں رات تھوڑے گی وقفے دی صورت اللہ نے میرے پیغمبر کو معراج نصیب فرمائی ہے درمیان دے اندر بڑے گی واقعات حضرت نبی علیہ السلام فرمائیں خیر جڑے ویلے اساں بیت المقدس دے اندر پہنچے ہیں انبیاء دی امامت کرائی ہے جڑے ویلے میں انبیاء دی امامت کرائی ہے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو فرمایا کہ پتھر دے وچوں اپنی انگلی دے نال سوراخ کر کے براق کو اتھاں حفاظت دی صورت دے اندر اتھاں قابو کیتا ہے تو میرے عزیز دوستا اتھا تے کو میں ایک مسئلہ سمجھائی ونیا کتھائیں بھی ونی اپنے بیان واسطے بیان سنن واسطے یا کہیں دکان تے اپنی گاڑی کو لاک لایا کر ول فرمایا کہ اللہ دے کو سپرد کیتا کر اے توحید نہیں فرمایا تو اپنی چیز کو ہی میں چھوڑ دے تو مسجد دے دروازے کو بند کیتا کر جڑے اسباب انہوں اختیار کیتا کر اپنے مکان کو بند کیتا کر فرمایا اپنی دکان دا تالا لایا کر پھر اللہ دے حوالے چھوڑ دے اے مسئلہ بھی انبیاء تو بھی مل دے جناب جبرائیل علیہ السلام نے اون براق کو پتھر دے نال قابو کیتا ہے میرے عزیز دوست بھائیہ بزرگا انبیاء دی امامت کیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو گن کے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء موجود ہوئے نے پھر براق اگو چلیے مسائل بڑے مسائل حضرت عطا اللہ شاہ بخاری قربان جاواں رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں دی قبر دوتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بیت المقدس دے واقع دوتے آکنے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے وہ سنیو اتھا جڑے ویلے سارے نبی نے امامت کروئیے انبیاء سارے نظر ہیں کوئی نبی کانا کہنا نبی کانا نہیں ہوندا نبی سونا ہوندا ہے نبی خوبصورت ہوندا ہے اگر عقیدہ ہے تو پھر کہہ دینا بے شک اللہ نے اپنے نبی کو سونا بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے نبی دے حسن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستا خیر اے براق چلیے فرمایا جڑے والے آسمان علی رخ کیتا ہے جڑے ویلے آسمان دی طرف رخ کیتا ہے اللہ نے ساریاں صفاں بچھا چھوڑے نے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے اللہ نے جنت کو فرمایا سجا دیتا ہے او جنتی او اج میرا محبوب آندہ پہ خیر المختصر ٹائم تھوڑا ہے ٹائم بڑا مختصر ہے میرے عزیز دوست جڑے ویلے میرا تا تیرا پیغمبر محبوب اللہ دے کول قریب جا کے پہنچے اون جگہ تے پہنچے جتا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا جتا کوئی فرمایا انسان بھی نہیں پہنچ سکتا میرا پیغمبر بیت اللہ کو بھی کراس کر گیا تقدید اللہ کو بھی کراس کر گیا سارے چیزیں کو کراس کر گیا فرمایا اللہ دے کول گیا نا جندہ نقشہ رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائے فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى
فقاب کان قوسین او ادنا، اللہ دے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا جس طرح فرمایا تیر کمان ہوندے۔ خیر روایات مختلف نے، ان دے اندر میری بات نہیں، میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر کے نے پوچھا، فرمایا محبوبہ کیا چیز گھن کے آئے؟ فرمایا جڑ والے بندہ اپنے مہمان کو ٹر کے ونجے نا، سنت نبی سنت نبوی اختیار کر کے ونجے نا، فرمایا تہادو تہابو، وہ ایک دوجے کو تحفے دیتا کرو، اندے نال محبت پیدا تھی دیئے۔ میرا پیغمبر بھی اللہ کو لو تحفے گھن کے گیا ہے، اللہ کو لو گھن کے گیا ہے۔ اللہ پوچھ دے محبوبہ کیا چیز گھن کے ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری امت دی بدنی عبادت بھی تیرے واسطے، میری امت دی فرمایا زبانی عبادت بھی تیرے واسطے، مالی عبادت بھی تیرے واسطے، اے ترائے فرمایا عبادت، مالی عبادت بھی اللہ تیرے واسطے، بدنی عبادت بھی تیرے واسطے، قولی عبادت بھی تیرے واسطے۔ اللہ دا محبوب اے ساریاں چیزاں اللہ دے سامنے گر کے آئے تے اللہ نے بدلے دے اندر ترائے تحفے دیتے نے، بدلے دے اندر ترائے تحفے دیتے نے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ فرمائے دے محبوبہ تیرے تے سلامتی ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دی برکت ہوئے۔ قربان جاواں میں اپنے محبوب تو ہر مقام دے اتے اپنے امتی کو نہیں بھلا۔ اللہ جس ویلے اے سلامتی دیتی ہے، اے جڑے ویلے رحمت دیتی ہے، اے جڑے ویلے برکت دیتی ہے، اللہ دے محبوب نے فرمائے اللہ میرے اون صدیق دا حصہ جے تیری توحید دی خاطر اپنے جسم دے زخم برداشت کی تیرے، پر ربا تیری تعریف نہیں چھوڑی۔ میرے ہوں بلال دا حصہ جے کو مکہ دی گلیاں دی اندر گھسیٹا گیا، فرمایا میرے ہوں بلال دا حصہ، اللہ فرمایا میرے ہوں ابو فقیہ دا حصہ جے تیرے دین دی خاطر اپنیاں اکھیاں فرمایا اپنیاں پسلیاں بھی انہاں دین دی خاطر توڑ لیتیاں گئے نے، فرمایا ہوں یاسر دا حصہ جے اپنی ساری زندگی پوری قربان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے محبوب نے اپنے اصحاب دا تذکرہ کیتا، اپنی امت دا تذکرہ کیتا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، گھبراون دی ضرورت نہیں، فکر کرن دی ضرورت نہیں، سننا پھر فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، محبوبہ اے تا تیرے تے میری سلامتی ہے، تیرے تے میری رحمت ہے، تیرے تے میری برکت ہے۔ اے محبوبہ السلام علینا، السلام علینا، ترجمے تو اگر واقف ہو تو پھر کہہ دو نا سبحان اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا قیامت دی صبح تک جیڑا مسلمان کلمہ پڑھدا سی، اللہ فرمائے دے ہوں دے ہوتے میری سلامتی ہے۔ ان وجہ تو میرے عزیز دوست بھائیا پھر آخر تے میں کیوں نہ آکھاں جتوں گزرا یہ سونا نبی، جتوں گزرا یہ سونا نبی، اون گلی دا میں ککھ ہوں وہاں، اون گلی دا میں ککھ ہوں وہاں، میری قسمت گر ایویں ہوندی، لکھاں جو ملت ہوں وہاں، لکھاں جو ملت ہوں وہاں، خوش قسمت سونے او پکھی، خوش قسمت سونے او پکھی، جڑے رج رج کے روزہ دے دن، دل رو رو کے آدا ہے کاش انہاں پکھیاں دی اکھوں وہاں، انہاں پکھیاں دی اکھوں وہاں، ہاں جھولیاں بھر پڑا درود، نظرہ روزے تے رکھ رو وہاں، نظرہ روزے تے رکھ رو وہاں، سائیں دے عشق چ جے لگ دی ٹھوکر، میں دنیا تو وکھ ہوں وہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حیات باقی تا ملاقات۔